السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید ہیں آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ آج میں آپ لوگوں کو اشرفی تعلیم حصہ دوم کا 9واں سبق سکھاؤں گی۔ لیسن نمبر 9 ہے، اس کا پیج نمبر ہے 46۔ چلتے ہیں ہم سبق کی جانب۔ وضو کا طریقہ۔ یہ سبق اس کتاب حصہ دوم کی کتاب کا آخری سبق ہے۔ یہ چلتے ہیں ہم اب سبق کی جانب۔ ایک دن عدنان اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ان دوستوں کے درمیان مذاق کی باتیں ہو رہی تھی۔ عدنان کا ایک دوست غفران تھا۔ غفران نے عدنان سے کہا، عدنان بھائی، کل مستقیم نے مجھے بتایا کہ آپ سائیکل تک چلانا نہیں جانتے، کیا یہ بات سچ ہے؟ عدنان نے کہا، جی ہاں، ہے تو ایسا ہی، میں نے واقعی ابھی تک سائیکل نہیں سیکھی۔ عدنان کی اس بات پر سارے دوستوں نے زوردار قہقہ لگایا اور سب نے جی بھر کے عدنان کا مذاق اڑایا اور کہا، عدنان اتنا بڑا ہو گیا ہے مگر سائیکل بھی چلانا نہیں جانتا۔ عدنان کے ایک بے تکلف دوست نے تو یہاں تک کہہ دیا، عدنان بھائی، آپ کو تو آج سے 200 سال پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا۔ آج ترقی کا دور ہے، اسکوٹر، موٹر سائیکل، کار تو بہت دور کی بات رہی، آپ سائیکل تک چلانا نہیں جانتے۔ افسوس ہے ایسی زندگی پر۔ ہم لوگ تو ماشاءاللہ سائیکل، اسکوٹر، موٹر سائیکل اور کار ہر چیز چلانا جانتے ہیں، اور سچ مچ بڑا مزہ آتا ہے ان گاڑیوں کے چلانے میں۔ جب سب دوست اپنی اپنی بات کہہ چکے تو عدنان نے اپنے دوستوں سے پوچھا، کیا آپ لوگ سنت کے مطابق وضو کرنا جانتے ہیں؟ اور کیا آپ لوگ سنت کے موافق نماز پڑھ سکتے ہیں؟ عدنان کے اس سوال سے سب دوست ہکے بکے رہ گئے اور سب نے کہا، عدنان بھائی، نہ تو ہم سنت کے مطابق وضو کرنا جانتے ہیں اور نہ ہی سنت کے موافق ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عدنان نے کہا، افسوس ہے ایسی زندگی پر۔ سائیکل، موٹر سائیکل، اسکوٹر اور کار وغیرہ چلانا سیکھا تو کیا سیکھا؟ میرے عزیز دوستو، اگر ہم نے دین اسلام نہیں سیکھا تو واللہ کچھ نہیں سیکھا۔ عدنان کی ان باتوں سے محفل کا رنگ بدل گیا اور سب دوست ہنسی مذاق کی باتیں چھوڑ کر دین کی فکر میں لگ گئے۔ عدنان کی ان باتوں نے سب دوستوں کا دل موہ لیا۔ سب نے عدنان سے کہا، عدنان بھائی، آپ فی الحال ہمیں وضو کا طریقہ سکھا دیں، پھر آپ سے سنت کے موافق نماز پڑھنا بھی انشاءاللہ سیکھ لیں گے۔ عدنان نے کہا، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں، میں انشاءاللہ بہت آسان طریقے سے آپ کو سنت کے مطابق وضو کرنا سکھا دوں گا۔ دیکھو دوستو، اشرفی تعلیم کے پہلے حصے میں وضو کے 4 فرائض بیان ہو چکے ہیں۔ پہلا، پورا چہرہ دھونا۔ دوسرا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ تیسرا، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھا، دونوں پیر ٹخنے سمیت دھونا۔ یہ تو وضو کے فرض ہے، لیکن ان فرضوں کو ادا کرنے کے لیے وضو کی سنتوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ سنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو کہتے ہیں، یعنی ان 4 فرضوں کو اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کے مطابق پورا کر لیا جائے تو سمجھ لو کہ سنت کے موافق وضو ہو گیا۔ عدنان کے دوستوں کو دین کی یہ باتیں بہت اچھی لگی،
ان میں دین سیکھنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو گیا۔ اس لیے سب دوستوں نے عدنان سے کہا، عدنان بھائی، اگر آپ وضو کی سنتیں ہمیں ابھی یاد کرا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ عدنان نے کہا، اس میں مہربانی کی کیا بات ہے؟ آپ ہمارے دوست ہیں اور ایک دوست دوسرے دوست کی بھلائی ہی چاہتا ہے، اور ہم سب کی بھلائی دین اسلام میں ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ جس کو دین کی باتیں معلوم ہو وہ دوسروں کو بھی سکھا دے۔ سب دوستوں نے عدنان سے وعدہ کیا کہ آپ ہم کو دین کی جو بات بھی سکھائیں گے ہم اس کو یاد کر کے انشاءاللہ دوسروں تک ضرور پہنچائیں گے۔ عدنان نے اپنے دوستوں کو وضو کے 13 سنتیں یاد کرائے۔ پہلا، نیت کرنا۔ دوسرا، بسم اللہ پڑھنا۔ تیسرا، پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا۔ چوتھا، مسواک کرنا۔ پانچواں، 3 بار کلی کرنا۔ چھٹا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ ساتواں، داڑھی کا خلال کرنا۔ فائدہ: داڑھی میں خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کو پانی میں تر کر کے اس کی ہتھیلی کو گلے کے طرف کر کے انگلیوں کو تھوڑی ٹھڈی کے نیچے لے جا کر داڑھی کے درمیان سے اوپر کو نکال دے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ 8واں ہے یہ فائدہ: ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو پانی سے تر کر کے ایک ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ کر ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان ڈال کر کھینچنا۔ اور پیروں کی انگلیوں کے خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چنگلی سے داہنے پیر کی چھوٹی انگلی کے درمیان سے خلال کرنا شروع کریں اور بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پر مکمل کریں۔ 9واں ہے ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ 10واں، 1 بار تمام سر کا مسح کرنا۔ 11واں 1 ہے دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ 12واں ہے ترتیب سے وضو کرنا۔ 13واں، بے در پہ وضو کرنا کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرے دھو لے۔ اب ہم الفاظ کے معنی کو لیں گے۔ ہکا بکا رہ جانا بولے تو حیران ہونا۔ جذبہ بولے تو ولولہ، دل کا جوش۔ جی بھر کے بولے تو پوری طرح۔ واللہ بولے تو اللہ کی قسم۔ فی الحال کا معنی ہے ابھی۔ دور کا معنی ہے زمانہ۔ دور کا معنی ہے زمانہ۔ عضو کا معنی ہے جسم کا حصہ۔ قہقہ بولے تو زوردار ہنسی۔ موافق بولے تو مطابق۔ منہ لینا بولے تو لبھانا۔ اب ہم سوالات کو لیں گے۔ عدنان کے دوستوں نے عدنان کا مذاق کیوں اڑایا؟ پہلا سوال ہے، اس کا آنسر کیا ہے؟ عدنان کو سائیکل چلانا نہیں آتا، اس لیے عدنان کے دوستوں نے عدنان کا مذاق اڑایا۔ دوسرا سوال، عدنان نے اپنے دوستوں کو کس چیز کی طرف متوجہ کیا؟ کس چیز کی طرف متوجہ کیا عدنان نے؟ دین کی باتیں بتائی نا، دین اسلام کی طرف، دین کی طرف اور وضو بنانے کی طرف۔ وضو نماز کے آتے کیا بول کر سوال کریا نا عدنان نے اپنے دوستوں کو دین اسلام کی طرف متوجہ کیا۔ تیسرا سوال، عدنان کی باتوں سے اس کے دوستوں نے کیا اثر لیا؟ کیا ہے دیکھو اس کا آنسر۔ کیا اثر لیا؟ عدنان کے دوستوں کو دین کی باتیں بہت اچھی لگی اور ان میں دین سیکھنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوا۔ عدنان کی باتوں سے دوستوں کو دین سیکھنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوا، یہ اثر لیا ان لوگوں نے، دوستوں نے۔ چوتھا سوال کیا ہے؟ عدنان نے اپنے دوستوں کے وضو کی کتنی سنتیں یاد کرائے؟ 13 سنتیں یاد کرائے، 13 سنتیں یاد کرائے۔ اور سنت کسے کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔
اور وضو کی سنتیں سناؤ. سو بہنا سنتیں میں پڑھ کر بتائیں سو آپ کو. تو یہاں سے فرسٹ ون سے نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا، مسواک کرنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا اور ہر عضو کو 3 بار دھونا، 1 بار تمام سر کا مسح کرنا اور دونوں کانوں کا مسح کرنا. ترتیب سے وضو کرنا. ترتیب کے ساتھ کا تو پہلے ایک کے بعد ایک. کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی چڑھانا، پھر چہرہ دھونا، تو ایک کے بعد ایک ترتیب بولو تو ایک کے بعد ایک. بعد میں پے در پہ وضو کرنا کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے. اب مشق کریں گے ہم. پورا سبق اپنی کاپی پر نقل کرو. دوسرا کیا ہے، مناسب الفاظ سے جملہ مکمل کرو. دوستوں کے درمیان مذاق کی باتیں ہو رہی تھی. یہ دیا ہے نا مذاق کی باتیں، یہ لکھ کر دیکھ کر یا لکھنا. دوستوں نے اس لاش میں کیا لکھنا، زوردار قہقہہ لگایا آیا ہے. عدنان کی باتوں سے محفل کا رنگ بدل گیا. محفل کا رنگ کہاں ہے، اوپر ہے محفل کا رنگ. سنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو کہتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں. ایک دوست دوسرے دوست کی بھلائی چاہتا ہے. اب پڑھتی ہے میں، غور سے سنیے. دوستوں کے درمیان مذاق کی باتیں ہو رہی تھی. دوستوں نے زوردار قہقہہ لگایا. عدنان کی باتوں سے محفل کا رنگ بدل گیا. سنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں. ایک دوست دوسرے دوست کی بھلائی چاہتا ہے. ایک آخر ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے اشرفی تعلیم کا حصہ 2. یہ کام کی باتیں ہیں، پڑھیں گے ہم اس کو بھی. ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرو. وقت کی قدر کرو کیونکہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا. صفائی ستھرائی کا خاص خیال کرو. سچائی میں کامیابی ہے اور اس لیے ہمیشہ سچ بولو. جھوٹ میں ناکامی ہے، اس لیے جھوٹ سے ہمیشہ بچو. اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو. اپنے استاد کا ادب اور احترام کرو. کسی کا احسان مت بھولو. کسی کی چیز بغیر اجازت مت لو. اپنے بڑوں کی عزت کرو. اپنے چھوٹوں پر شفقت کرو. آج ہمارا اللہ کے فضل سے اشرفی تعلیم حصہ 2 کمپلیٹ ہو چکا ہے. آپ لوگ ہمارے چینل اردو اسلامک کورس کو اگر سبسکرائب نہیں کر لیے تو سبسکرائب کر لیجئے. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے. ملتی ہوں میں اشرفی تعلیم کی تیسری کتاب کو لے کر. آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے. دعائیں میں یاد رکھیے. لوگوں کو زیادہ سے شیئر کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.